بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے ساتھ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی میری فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جو مجھے سبسکرائب کر رہا ہے اس کا تہہ دل سے شکریہ۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلوں کو دور فرمائے، اور آپ جو قرضدار ہیں ان کے قرض اتارے، بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرمائے۔ جو بھی مسلمان جو دیکھ رہا ہے، جو نہیں بھی دیکھ رہا، سب کی اللہ پاک پریشانی دور فرمائے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرے۔ اور میری ویڈیو جب دیکھتے ہو نیچے کمنٹس بھی کیا کرو، دعا مجھے بھی دیا کرو۔ آج کا واقعہ ہے گستاخ صحابہ کا عبرت ناک انجام، اس ٹاپک پہ ہے۔ بہت پیارا واقعہ ہے، اس لیے آپ نے پورا دیکھنا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کیجیے گا۔ اور آج آوازیں بہت زیادہ پیچھے سے آ رہی ہیں، اس کو ذرا نظر انداز کیجیے گا۔ حضرت سیدنا خلف بن فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سیدنا ابو الحسیب بشر نے بتایا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے کافی مالدار تھا۔ مجھے ہر طرح کی آسائشیں میسر تھیں اور میں اکثر ایران کے شہروں میں رہا کرتا۔ ایک مرتبہ میرے ایک مزدور نے مجھے خبر دی کہ فلاں مسافر خانے میں ایک شخص مار گیا، وہاں اس کا کوئی بھی وارث نہیں، اس کی لاش بے گور کفن ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں مسافر خانے پہنچا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو مردہ حالت میں پایا، اس کے پیٹ پر کچی اینٹیں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے ایک چادر اس پر ڈال دی۔ اس کے پاس اس کے کچھ ساتھی بھی تھے، انہوں نے مجھے بتایا یہ شخص بہت عبادت گزار اور نیک تھا، توجہ دیجیے ذرا، لیکن آج اسے کفن بھی میسر نہیں، ہمارے پاس اتنی رقم نہیں کہ اس کی قبر یا کفن کرے۔ جب میں نے یہ سنا تو اجرت دے کر ایک شخص کو کفن لینے کے لیے اور ایک کو قبر کھودنے کے لیے بھیجا۔ ہم اس کے لیے کچی اینٹیں تیار کرنے لگے، پھر میں نے گرم پانی کیا تاکہ اسے غسل دیں۔ اب بھی ہم یہ کاموں میں مشغول تھے، یکایک وہ مردہ اٹھ بیٹھا، اینٹیں اس کے پیٹ سے گر گئیں۔ وہ بھیانک آواز میں چیخنے لگا، ہائے آگ، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی، ہائے آگ، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی۔ جب اس کے ساتھیوں نے یہ خوفناک منظر دیکھا تو وہاں سے بھاگ گئے۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کا بازو پکڑ کر ہلایا، پھر اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، تیرا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا میں کوفہ کا رہائشی تھا اور بس بدقسمتی سے مجھے ایسے برے لوگوں کی صحبت ملی جو حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، انسان گندا، خطا کا پتلا، ناپاک انسان، غلیظ انسان اپنے گربان میں نہیں جھانکتا، صحابہ پر کیوں انگلیاں اٹھاتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یار اپنے کام سے کام رکھو، اپنے اعمال دیکھو، اپنے گھر بہو بیٹیوں کو دیکھو، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھو، اپنے بچوں پہ توجہ دو، اپنی تربیت پہ توجہ دو۔ اٹھتے ہیں تو صحابہ پھر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، ان کی صحبت کی وجہ سے میں بھی ان کے ساتھ مل کر ان کو گالیاں دیا کرتا، استغفر اللہ، اور ان سے نفرت کرتا تھا۔ سیدنا ابو الحسیب فرماتے ہیں میں نے یہ بات سن کر استغفار پڑھا اور کہا اے بدبخت، پھر تجھے سخت سزا ملنی چاہیے، کوئی شک نہیں، اور تو مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوا؟ تو اس نے جواب دیا میرے نیک اعمال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا، صحابہ کرام کی گستاخی کی وجہ سے مجھے مرنے کے بعد گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا گیا، وہاں مجھے میرا ٹھکانہ دکھایا گیا، وہاں کی آگ بہت بھڑک رہی تھی، پھر مجھ سے کہا گیا ان قریب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اپنا بدعقیدہ ساتھیوں کو اپنے دردناک انجام کی خبر دے، اور انہیں بتائے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دشمنی رکھتا ہے اس کا آخرت میں کیسا دردناک انجام ہوتا ہے۔ جب تو ان کو اپنے بارے میں بتائے گا وہ دوبارہ تجھے تیرے اصلی ٹھکانے میں ڈال دیا جائے گا، مطلب جہنم میں۔
یہ خبر دینے کے لیے مجھے زندہ کیا گیا تاکہ میں اس حالت سے گستاخانہ صحابہ کرام عبرت حاصل کریں اور اپنے گستاخوں سے باز آ جائیں، ورنہ جو کوئی ان کی حضرات کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا انجام میری طرح ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ شخص مر گیا۔ دوبارہ میں نے بھی اور دیگر لوگوں نے اس کی عبرتناک باتیں سنی۔ اتنی دیر میں مزدور کفن لایا، میں نے وہ کفن لیا اور کہا میں ایسے بد نصیب شخص کو نہیں دفناؤں گا جو صحابہ کرام کا گستاخ ہو، تو تم اپنے ساتھی کو سنبھالو، میں تو اس کے پاس ٹھہرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس کے بعد میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ اس کے بعد عقیدہ ساتھیوں نے اسے غسل کفن دیا اور چند بندوں نے نماز پڑھی، ان کے علاوہ کسی نے نماز میں بھی نہ شرکت کی۔ یہ اللہ کا حکم تھا وائی ٹی فیملی، یہ سب کچھ۔ اس کے بعد عقیدہ ساتھیوں کی بدبختی دیکھو، وہ پھر بھی لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ تم نے ہمارے ساتھی کی نماز جنازہ میں شرکت کیوں نہیں کی؟ حضرت سیدنا حلف فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا ابو الحسیب سے پوچھا کیا تم اس واقعے کے وقت موجود تھے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے بدبخت کو دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا، اپنے کانوں سے اس کی باتیں سنی۔ یہ سن کر حضرت سیدنا خلف فرماتے اب میں بھی اس بے ادب گستاخ شخص کی بدترین حالت لوگوں کو ضرور دوں گا خبر۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی سے محفوظ فرمائے اور تمام صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وائی ٹی فیملی میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور میرے چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب کر دیجیے گا۔